میرا My کوشچن question میرے is دو کہ سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا میرا ہوں کوشچن کہ میرا سوال یہ ہے طلعت بھائی، شیخ رشید احمد صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو مقتدر حلقوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ طے پا چکے ہیں آلموسٹ، تو کیا آپ کو اس میں کوئی سچائی نظر آتی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی آج کے جو فیصلہ ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی، جو ان کے پاس چیئرمین شپ تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے، اناؤنس کر دیا ہے کہ اب وہ انگلینڈ میں سٹے اپنا بڑھا رہے ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے ان کی پارٹی کے اندر انتشار پھیلے گا اور ٹوٹ پھوٹ کا جو خطرہ ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا؟ جی، آج دن تو پوچھیں کا ہے، آپ کے سوال ہم تک پہنچے ہیں، لیکن چونکہ میں حالت سفر میں ہوں تو نارمل جو سوالوں کے جواب ہیں وہ شاید ویسے نہ میں دے پاؤں. چند ایک سوال جو مجھ تک پہنچے ہیں ان کو بنیاد بنا کر میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھ دیتا ہوں، اور پوچھیں کا سلسلہ ہم اگلے ہفتے دوبارہ سے ویسے ہی کریں گے جیسے ہم پہلے کرتے آئے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کی رائے شامل حال ہے. آپ کے سوالوں کے نتیجے میں نے یہ اسسمنٹ تیار کی ہے. تو پہلے جو سوال کل رات سے ہمارے پاس آئے ہیں ان کا تعلق شہباز شریف کی پراسرار خاموشی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ان کا جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقوں نے یکسر رد کیا ہے، مریم نواز نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، مریم اورنگزیب کا بیان اس کے ساتھ اس کے اوپر آیا، آپ نے اس کو دیکھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اب ڈیل کر چکے ہیں، اور شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی موجود نہیں رہیں گے اور پارلیمانی پارٹی کے قائد کی صورت میں بھی وہ موجود نہیں رہیں گے. اس کے اوپر جو یہاں سے ہم نے بات کی نون لیگ کے حلقوں سے، تو انہوں نے تو وہی سٹینڈ لیا جو مریم نواز کے ٹویٹ کے اندر موجود ہے جو آپ نے دیکھا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کی وضاحت شہباز شریف کو خود کرنی چاہیے تھی. صرف یہ کہہ دینا کہ ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ میں بچوں سے ملنے کے لیے اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے اپنا علاج بھی کروانا ہے، ایک سائیڈ لائنز پر جو معلومات ہیں وہ دینے کے برابر ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی غیر موجودگی کا کیا سیاسی امپیکٹ کیا ہوگا، ان کو جب اسمبلی میں موجود نہیں پایا جائے گا تو اس کی اسسمنٹس کیا ہوں گی، اور جب خبریں چھپیں گی ان کے ان عہدوں سے جانے کی تو اس کا اثر نون لیگ کی سیاست کے علاوہ ملکی سیاست پر کیا ہوگا. تو ان تمام حالات کے پیش نظر شہباز شریف کو ایک ویڈیو بیان جاری کرنا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسحاق ڈار اگر ویڈیو بیانات اپنے جاری کر رہے ہیں تو شہباز شریف پر تو ایسی قدغن بھی نہیں ہے، ان کو غیر مرئی طریقے سے اسکرین سے غائب بھی نہیں کیا گیا، تو وہ بیان کیوں نہیں دے رہے ہیں اور پارٹی سے بات کیوں نہیں کر رہے. تو ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ نواز شریف پر بھی کسی نے قدغن نہیں لگایا کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر پائیں. تو ظاہراً پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو براہ راست ٹکراؤ کا باعث نہیں بنتی ان کی ریسٹرکشن نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو کہیں لکھی نہیں ہوئی. تو ایسے نازک معاملے پر پارٹی کی قیادت کو سامنے لا کر اور ورکرز کے ساتھ بات کر کے پارٹی کا اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے. لیکن مسلم لیگ کی بدقسمتی یہ رہی ہے بالخصوص پچھلے چند سالوں میں کہ بڑے بڑے فیصلے ہمیشہ ایسے ہی کیے جاتے ہیں. دوسری جماعتوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن نون لیگ چونکہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ دوسری جماعتوں سے مختلف ہو گئی ہے وہ، تو وہاں پر بھی یہ فیصلے ایسے ہی کیے جاتے رہے ہیں، اور بعد میں ان فیصلوں کا اطلاق جو ہے وہ پبلک اوپینین پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. میں نے اسی وجہ سے کل ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں نے لکھا کہ محض نعروں سے آپ لوگوں کے یا ورکرز کے جذبات یا ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے. آپ کو لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا، اور اگر اعتماد میں نہیں لیتے اور ظاہراً بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر پارٹی جو ہے وہ دوسرے تنقید کرنے والوں پر تنقید کرنے کے علاوہ کوئی بڑا بیان نہیں دے رہی، وضاحتی بیان نہیں دے رہی، تو اس سے شکوک مزید گہرے ہوں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف کی خاموشی نے اور پارٹی نے جس طریقے سے ان خبروں کو ٹیکل کیا ہے ٹویٹس کے ذریعے یا اکا دکا بیانات کے ذریعے، جس کے اندر وہ اپنے نکاتوں پر تنقید زیادہ کرتے ہیں اور وضاحت کم دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ریومرز پھیلی ہوئی ہیں. اور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ یہ واقعات ایسے ہی نہیں ہو جاتے کہ سادگی سے شہباز شریف چلے گئے اور اس کے بعد سادگی سے اور آسانی سے عہدے خالی ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں.
ان کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں, وہ کیا محرکات ہیں, یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر پارٹی کو, ورکرز کو اعتماد میں لینا ہوگا, ورنہ یہ ریومرز ہر طرف پھیلی رہیں گی اور لوگ اس پر یقین کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے ڈیل کر لی ہے اور شہباز شریف اس ڈیل کا پہلا حصہ ہے. تو ان کو ختم کرنے کے لیے, ورکرز کو اعتماد میں لینے کے لیے ایک کھلی اور سیدھی سادھی اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے جو شہباز شریف کی طرف سے آنی چاہیے. میجر جنرل آصف غفور صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, اس میں پہلی بات تو یہ کہ میڈیا کو سارا کو بٹھایا گیا اور اینکر پرسنس کو ملک کی پاور دکھایا گیا پہلی دفعہ, اور ان سے یہ انڈائریکٹلی کہا گیا کہ آپ غلط رپورٹنگ نہ کریں, آپ صرف ہمارے ٹاپکس جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ انہی پہ بات کریں, انہی پہ بحث کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے بھی پی ٹی ایم کے لوگوں کو میڈیا پہ نہیں لے کے, وہ ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو اسلام آباد کے دھرنے میں عمران خان نے کیا کیا تھا, اس نے ملک کے حق میں کیے تھے, سول نافرمانی, پی ٹی وی بند کرنا اور پولیس پہ حملے کرنا. تو یہ دو سسٹم کیوں چل رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے کہ پی ٹی ایم کو جو ہے نا اب ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں رکھا جائے گا. تو کیا یہ جو پالیسی بیان ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا ہے, کیا ہمارا آئین اور قانون ایسے بیان دینے کی اجازت دیتا ہے؟ جی, کچھ سوالات کا تعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ سے ہے, اس کے اوپر میں تجزیہ اپنا تفصیلی دے چکا ہوں. آپ ایس ٹی ایچ کے جو 2 دن پہلے کے اسسمنٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ کوئی مزید اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد کے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں, کیا وہ انہی لائنز کے اوپر چلتے ہیں جن لائنز کا ذکر کیا گیا تھا, یا ان لائنز میں کچھ تبدیلی آتی ہے. تو میں دیکھوں گا کہ آنے والے دنوں میں واقعات کیا ہیں جن کے اوپر تبصرے کی گنجائش بنتی ہے. انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, اس کا اوپر جو رد عمل آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو تجزیے ہوئے وہ بھی ہو گئے ہیں. تو مزید جو واقعات ہوں گے اس کے بعد اس کے اوپر تبصرے کی گنجائش بنتی ہے.